ہمارے ملک میں اس ٹائم اگر بات کی جائے تو ہر طرف نیچرل کلیمٹیز آ رہی ہیں، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں پہ زلزلے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہیٹ ویوز آ رہی ہیں. تو یہ جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں ان کی وجہ سے بڑی تباہی مچ رہی ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بنیر سائڈ پہ بڑی تباہی مچی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ پہ اسپیشلی KPK میں یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بہت تباہی مچی ہے. اور یہاں پہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جن میں آج جس ٹائم یہ پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہاں پہ صبح کے ٹائم زلزلہ بھی آیا ہے. تو ایک تو اس کا وہ سائنٹیفک فیکٹر ہے کہ ہم لوگ نیچر سے اگر پنگا لیں گے تو نیچر اس کو ویسے ہی رسپونڈ کرے گی، جس میں ڈیفارسٹیشن آ جاتی ہے، جس میں پولوشن آ جاتی ہے، جس میں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی گیسز آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا کلائمیٹ چینج کا جو فیکٹر ہے وہ سامنے آ رہا ہے، یا گلوبل وارمنگ والا فیکٹر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو اعمال ہیں، جو ہم لوگوں کی حرکات ہیں، یا جو ہم لوگوں کے معاملات ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں پہ یہ ایک عذاب نازل ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے مولانا صاحب سے کچھ بات کریں گے. آج تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 300 سے 350 لوگوں کی سیلاب کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ اموات ہو چکی ہیں. تو آج ہمت تو نہیں ہو رہی تھی یہ پروگرام کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، یا گلوبل وارمنگ کے پرسپیکٹیو سے. میں اس پہ پروگرامز کر چکا ہوں. تو آج ذرا دینی نقطۂ نظر لیتے ہیں مولانا صاحب سے. مولانا صاحب، سیلاب کی وجہ سے بڑے تباہی مچ گئی ہے. شکریہ مطیب بھائی. اللہ کی طرف سے ایک امر ہو یا ایک فیصلہ ہو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، اور کچھ اس میں جو ریاست اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس وجہ سے. اور دیکھا جائے اگر جو اس وقت خاص کر کے KPK کی جو صورتحال ہے، اور یہ آگے دیکھو یہی پانی جب نیچے جائے گا پنجاب سن میں، وہاں بھی پھر حالات خراب ہوں گے. ابتدائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو بحیثیت مسلمان ایسی جو آفات یا کوئی ایسے سیلاب، زلزلے یا بارشوں کا تیز ہو جانا آ جانا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہوتی ہے. ایک طرف بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ میں اس کو عذاب نہیں سمجھتا. عذاب ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، یہ نقصان ہوا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ اس میں چلے گئے وہ شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. پسماندگان جو بھی ہے اللہ ان کو صبر دے. اور اس وقت واقعی بہت دکھ کی گھڑی ہے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، شاید آپ کو پشتو سمجھ آتی ہو یا نہیں، بنیر کی. تو وہاں ایک صحافی ہے یا کوئی ہے، وہ ایک بچہ ہے. اس بچے کے سامنے مائک پکڑا، کہتے جی آپ ابو بچہ جو ہے وہ اکیلا رہ گیا ہے. میرے خیال میں اس بچے کی عمر ہوگی 8 یا 9 سال، اتنا بچہ ہے. اس سے وہ پوچھتا ہے کہ جی اس کے کہتے والدہ، بہن، بھائی سب اس سیلاب میں بہہ گئے. تو وہ جب ان سے پوچھتے کہ جی آپ کو زیادہ یاد کون آتا ہے، وہ بچہ بول نہیں سکتا ہے، وہ روتا ہے فوراً، آگے سے رونا شروع کر دیتا ہے. وہ پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ جی، وہ کہتے بیبی، بیبی یعنی ماں کو پشتوں میں اس طرح جیسے ماما وغیرہ لوگ کہتے ہیں، بیبی کہتے ہیں نا پشتوں میں خاص کر کے اس علاقوں میں. تو کہتی جی وہ میرے لیے لے آؤ، مجھے وہ بہت یاد آتی. تو وہ چیز جب آدمی بڑے دل خراش دل خراب ہو جاتا ہے آدمی کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، اس پر کچھ نہیں کر سکتے ہم. لیکن جو ہو گیا اس سے پہلے حکومت نے کیا تھا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے سوات کے اندر فلڈ آیا تھا، سیلاب، اور کچھ ٹورسٹ تھے وہ بہہ گئے تھے اس میں. تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا نا، یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اربوں کروڑوں فنڈ وہاں جاتا ہے اس اداروں میں. تو ان کا کام ہے کہ پہلے الرٹ جاری کرے. ایک
دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کوتاہیاں ہماری یہ ہے کہ ہماری مصیبت یہ ہے، جیسے پرسوں اٹھاباد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جاتے ہیں جہاں پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، پانی کا راستہ نالا ہوتا ہے، وہیں پر ہم آبادی شروع کر دیتے ہیں، وہیں پر مکان بنانا پلازے شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پانی راستہ نہیں چھوڑتا، 100 سال بعد بھی ہو تو وہ راستے سے آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ غلطی ہے کہ ہم وہیں پر تعمیر کرتے ہیں، جب پانی آتا ہے یا بارشیں وغیرہ تو پھر ہم بعد میں روتے ہیں۔ یہ کوتاہی بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسری اسٹیٹ کی بھی غلطی ہے کہ اس کو پہلے سے انتظامات کرنے چاہیے کہ بھائی اس طرح کی صورتحال ہے، بارشیں جو ہیں، کیونکہ یہ تمام ادارے اس کو ہوتی ہے تو یہ بتائے بھائی اس علاقے میں سیلاب کا، بارش کا خطرہ ہے، تیز بارش ہو، یہ وہ، وہاں لوگوں کو پہلے سے الرٹ کرے یا متنبع کر دے۔ تو وہ چیز بھی آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر نہیں رہا۔ پھر جو ہو گیا اس کے بعد پھر کیا گیا اس وقت؟ اب میں راستے سے آ رہا تھا، جگہ جگہ اسپیکر لے کے کھڑے ہیں، بلکہ ابھی ایک شخص نے مجھے فون کیا، ادھر بیٹھے ہوئے تھے، امداد کے لیے نا۔ ٹھیک ہے، امداد اپنی جگہ پر نجی ادارے یا جو بھی فلاحی تنظیمیں ہیں وہ کرتے ہیں، اصل کام گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ نے اس وقت تک میرے خیال میں کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ جو خبریں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ کہہ دیجیے روڈ بند ہے، جب راستے ہی بند ہیں، گاڑی نہیں جا سکتی، وہاں کے لیے مشینری نہیں جا سکتی، جہاں ملبے کے نیچے لوگ پڑے ہیں ابھی تک ہے کہتے، تو پھر وہ کیسے ہو؟ حالانکہ یہ تو ایمرجنسی بنیادوں پر کرنا چاہیے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ مشینری پہنچاؤ، بالکل بالکل ہونا چاہیے اگر راستے بند ہیں۔ ریپڈلی، حالانکہ آج تیسرا چوتھا دن ہے، 3-4 وہاں دنوں پہ کے خوراک اندر ایک روڈ نہ پہنچنی چاہیے، وہاں پہ جو مشکلات ہیں ان کو جتنا ریسکیو کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا وہ جو اللہ کی طرف سے آیا اس پر دکھ ٹھیک ہے ہمیں بہت، لیکن اس سے بڑا دکھ اس پر ہے کہ گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں۔ بالکل اصل میں یہاں پہ مولانا صاحب اگر میں جاپان کی بات کروں تو جاپان میں کچھ عرصہ پہلے تک بہت زیادہ زلزلے آتے تھے، اتنے زلزلے آتے تھے کہ وہ لوگ مطلب اس کا کوئی پراپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا ہم حل کیا نکالیں، لیکن وہ لوگ بیٹھے، انہوں نے اس چیز پہ ریسرچ کی، اب انہوں نے ایسی ارتھ کوئک پروف بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں کہ جو کافی حد تک وہ بلڈنگز، وہ عمارتیں جو ہے زلزلے کو ریزسٹ کرتی ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بھی چونکہ ہم لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، گلوبلائزیشن سے افیکٹ ہو رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن باقی بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہی ہے اور نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے یا ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو تباہی مچ رہی ہے، اس پہ فل فور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ یہاں پہ تو انڈسٹری اس پیمانے کی ہے ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو کاربن امیشن ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی اکانومی جو ہیں ان کو چاہیے کہ کھڑی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آواز اٹھائے اور نیشنل لیول پہ، کیونکہ آگے آنے والے ٹائم میں مزید چند سالوں بعد یہ تباہی کم ہونے کے بجائے یہ بتایا جا رہا ہے، مختلف سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گی۔ بالکل۔ تو اسی حوالے سے میں بڑا مشکور ہوں آپ نے ٹائم نکالا۔ ایک بات آپ نے کی، بس وہ میں ایڈ کرتا ہوں، آپ نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ایک عنصر بھی ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں فلڈ جو آیا تھا یا یہ سیلاب جو آیا تھا یہ 14 اگست کا دن تھا جی، اور 14 اگست کے دن یوم آزادی کا دن ہے ہمارا، اور اس دن جو خرافات ملک کے اندر ہوتے ہیں، بڑے ادارے ہیں، چھوٹے ادارے ہیں، جہاں جہاں ہیں غیر اسلامی پروگرام اور ایونٹس جو ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ بالکل۔ تو اس دن ہمیں شکر کرنا چاہیے، نماز، اللہ کی طرف رجوع، بجائے اس کے کہ ہم عجیب چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل وہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے ان چیزوں کی بدولت، تو کہیں ایسا نہیں کہ اللہ ناراض ہوا اور اللہ پاک نے اس طرح کر دیا، لیکن بہرحال ہمیں ہر چیز انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، انفرادی طور پر ہر آدمی کو۔ پھر اس کے بعد ریاست کی ذمہ داری ہے، کیوں وہ ٹیکس لے رہے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے تحفظ، لوگوں کی جان، لوگوں کے مال، ان کی وہ ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ان پر ہے، اور وہ اس میں وہ بریء ذمہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں۔ ویسے دیکھے جائے اوورال تو گورنمنٹ نے کچھ نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ 5-5 لاکھ روپے پکڑا دیں گے اور لوگوں کے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم لوگوں نے جو سیلاب آیا ہے، جو فلڈنگ ہوئی ہے، اس پہ بات کی ہے، تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ
سیکھنا چاہے تو جاپان کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم آ کے پاکستانی قوم کے ساتھ اسپیشلی KPK کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.